آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے ایک نمونہ امت کے سامنے پیش کیا. قرآن کے الفاظ جو اترے اس پر عمل کر کے دکھلایا. اسی عملی نمونے کو سنت کہتے ہیں. تو سنت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن کے الفاظ اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر کے دکھلا دیا. اب دیکھو، لفظ صلاۃ ہے قرآن کے اندر، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب الفاظ قرآنی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، یہ اسی قرآن کے الفاظ کی تشریح ہے. اس لیے سنت قرآن کی تشریح ہوا کرتی ہے. حضرت عائشہ نے جو فرمایا نا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. کیا مطلب؟ قرآن کی جتنی ادائیں ہیں، جو الفاظ ہیں، جو احکام ہیں، وہ سارے آپ کے جسم کے اوپر لاگو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو قرآن کے لفظ کی اقیم الصلاۃ کی تشریح ہو رہی تھی. آپ جہاد میں جا رہے تھے تو جو قرآن نے جہاد کا حکم دیا اس کی عملی تشریح ہو رہی تھی. آپ صلح فرما رہے تھے تو قرآن کی تشریح ہو رہی تھی. جو بھی آپ عمل کرتے رہے امت کو نمونہ بتلا دیا، سکھلا دیا، یہی سارے کا سارا اسی کو جو ہے وہ سنت کہتی ہے. اسی لیے قرآن صرف لغت سے نہیں سمجھا جاتا، عربیت سے نہیں سمجھا جاتا. قرآن کریم سمجھا جاتا ہے نبوت کے طریقے سے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ واضح کریں، کھول کر بتلائیں، آپ سمجھائیں، کھول کر بتلائیں. تو اگر صرف لغت سے سمجھا جا سکتا، صرف عربیت سے سمجھا جا سکتا قرآن، تو پھر پیغمبر کو 23 سال دنیا کے اندر گزارنے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان لغت کو دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ جاتا. حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے جی میں نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو کہتے ہیں اس سے گفتگو ہی کہنے لگا یہ نماز جو تم کہتے ہو نا، یہ تو کوئی نماز نہیں ہے جو تم پڑھتے ہو. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اچھا پھر کون سی نماز ہے؟ کہتا ہے وہ فرماتے ہیں ڈکشنری اس نے کھول لی، اب لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ ہے. کہتا ہے جی اس کا معنی دیکھو، لغت میں تو لکھا ہے تحریک الصلوین، اپنے جسم کو حرکت دے دینا. اب صلاۃ کا معنی یہ لغت میں، دعا بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے تحریک الصلوین، جسم کو حرکت دے دینا. کہتا ہے میں صبح صبح اٹھتا ہوں اور مولوی صاحب کے سامنے آ کر 2-4 بیٹھ کے مار لیتا ہوں تو میری تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا اور نماز کا معنی لغت کے اندر تحریک الصلوین ہے، میری تو نماز ہو جاتی ہے. تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نماز تیری اس طرح اگر ہو جاتی ہے تو تجھے مولوی صاحب کے پاس آنے کے دکھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رات اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے تو اس وقت تو باجماعت ہی ہو جاتی ہوگی تیری، کہ اس وقت بھی جسم تیرا حرکت کرنے لگ گیا نا. پھر تو یہ اگر معنی کرنا ہے تو پھر تو تجھے مولوی صاحب کے پاس آ کر دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لفظ صلاۃ ہے لیکن صرف لغت سے نہیں حل ہوتا، لغت سے نہیں حل ہوتا. ہاں صلاۃ جس طرح لفظ صلاۃ امت تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ قرآن کے الفاظ، اسی طرح نماز کا طریقہ بھی امت تک پہنچا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. اب پچھلے دنوں میرے پاس کچھ عرصہ پہلے سوال آ گیا، کہتے جی اس کی کیا دلیل ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جس طرح قرآن دلیل ہے اسی طرح فجر کی 2 رکعتیں دلیل ہیں. قرآن جس طریقے سے آیا ہے امت آج تک نقل کرتی چلی آ رہی ہے کہ قرآن یہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے آگے پڑھایا، اس آگے امت نے پڑھا، چلتے چلتے آج ہمارے پاس ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ وہی قرآن ہے. اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعتیں بھی تواتر اور یقین کے ساتھ پہنچی ہوئی ہیں کہ 2 رکعتیں آپ پڑھتے تھے
امت کو سکھلائی اور چلتے چلتے آج تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح نمونہ نماز کے اندر یا ہر چیز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھئی لفظ کا جو معنی کرنا ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا۔ اب صرف لفظ کو دیکھ کر معنی کر لیا جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایک اور مثال ذہن میں آگے بتلا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، صلاۃ کا لفظ ہے یہاں، اب صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ اب اگر صرف لغت کو دیکھ کر یا عام معنی کو دیکھ کر کہا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ کیا اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، اب فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ یصلون، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو مانا اللہ رحمت بھیجتے ہیں، مانا اللہ رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن فرشتوں کی طرف جب اس کی نسبت کی معنی اور کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف نسبت کی تو معنی اور کرنا پڑے گا۔ اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جس طرح قرآن کے الفاظ امت تک آئے ہیں اسی طرح اس کا مطلب اور معانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ جمعہ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کر دینا، فرمایا ثم انا علینا بیانا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو سکھلا دیں گے، آپ کو جو ہے وہ بتلا دیں گے۔ اسی وجہ سے رسول کا لفظ جو ہے نا، رسول یہ لفظ ہی بتلاتا ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے بات لا کر امت تک پہنچاتے ہیں۔ رسول کا معنی ہی پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلا دیتے۔ فرق یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ ایک بندے کو خط لکھتے ہیں اور خط میں الفاظ لکھتے ہیں آپ اور اس کو پہنچا دیتے ہیں، الفاظ بھی آپ کے اور مطلب بھی آپ کا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو زبانی بتلا دیا کہ بھئی فلاں بندے کو یہ بات پہنچا دو جا کر، اب اس نے اپنے الفاظ میں پہنچائی ہے لیکن بات آپ کی ہی ہے، الفاظ اس کے اپنے ہیں لیکن بات آپ کی اس نے پہنچا دی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے اس کے الفاظ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے لیکن مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے، آپ امت کو جو ہے وہ سمجھا دیتے۔